سپریم کورٹ نے مبینہ دھاندلی پر انتخابات کالعدم قرار دینے کی درخواست خارج کر دی۔ درخواست گزار کو عدم پیشی پر 5 لاکھ روپے جرمانہ عائد، ریاست یقینی بنائے، کورٹ مارشل ہوا شخص بریگیڈیئر کا رینک استعمال نہ کرے۔ درخواست گزار نے اچانک بیرون ملک جانے کی وجہ نہیں بتائی، کہیں یہ ملک کے خلاف سازش تو نہیں، ریاست اس معاملے کو دیکھے۔ چیف جسٹس قاضی فاریسہ کے ریمارکس۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے آغاز میں تیزی، 831 پوائنٹس اضافے سے 61,000 پوائنٹس کی حد بحال ہو گئی۔ 100 انڈیکس 61,295 پوائنٹس پر پہنچ گیا۔ شہباز شریف وزیر اعظم، آصف علی زرداری صدر کے امیدوار ہوں گے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں شراکت اقتدار کا فارمولہ طے۔ شہباز شریف، بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری کا مشترکہ پریس کانفرنس میں اعلان، ملک کو بحرانوں سے نکالنے کا عزم۔ بلاول بھٹو نے کہا تمام عہدوں سے متعلق فیصلے کر لیے ہیں، اعلان بعد میں ہوگا۔ شہباز شریف کا بلاول اور آصف علی زرداری سے اظہار تشکر، بولے پیپلز پارٹی نے کسی وزارت کا تقاضا نہیں کیا، تمام عہدوں کے لیے مشاورت سے فیصلے کریں گے، ہمارے مطلوبہ نمبر پورے ہیں۔ پی ٹی آئی، سنی اتحاد کونسل اور MWM سے اتحاد کے باوجود نمبر پورے نہ ہو سکے۔ شراکت اقتدار کا معاہدہ، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی نون لیگ کا ہوگا، چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی اور ڈپٹی چیئرمین نون لیگ سے ہوگا۔ سندھ اور بلوچستان میں گورنر مسلم لیگ نون نامزد کرے گی۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں گورنر لگانے کا اختیار پیپلز پارٹی کا ہوگا۔ وزیراعلی بلوچستان بھی جیلا ہوگا۔ MKM کو کیا ملے گا؟ نون لیگ اور متحدہ کے درمیان مذاکرات کا ایک اور راؤنڈ آج اسلام آباد میں ہوگا۔ چیف الیکشن کمشنر کی موجودگی میں دھاندلی کی شفاف تحقیقات ممکن نہیں۔ PTI نے سکندر سلطان راجہ کے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں فارم 45 کے مطابق نتائج کا اعلان کیا جائے، سابق کمشنر لیاقت چٹھا اور اہل خانہ کو تحفظ دیا جائے، امید ہے ہمیں مخصوص نشستیں مل جائیں گی۔ PTI کے حمایت یافتہ مزید 32 ارکان نے پارٹی سرٹیفکیٹ الیکشن کمیشن میں جمع کرا دیے۔ نئی حکومت کا قیام پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، ہم مداخلت نہیں کریں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر کی پریس بریفنگ، کہا دھاندلی کے الزامات کی شفاف تحقیقات چاہتے ہیں، انکوائری پاکستانی قانون کے مطابق ہونی چاہیے۔ DC اسلام آباد اور پولیس افسران کے خلاف توہین عدالت کیس، گزشتہ سماعت پر غیر حاضری، جسٹس بابر ستار نے DC اسلام آباد پر برہم غیر مشروط معافی مسترد کر دی۔ عدالت کا DC کو دوسرے شوکاز نوٹس کا پیر تک جواب جمع کرانے کا حکم، بیرون ملک جانے سے بھی روک دیا، کہا کیس کا فیصلہ آئندہ ہفتے سنائیں گے۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں شیخ رشید کا نام ECL سے نکالنے کی درخواست پر سماعت، عدالت نے وزارت داخلہ اور وفاقی حکومت سے 28 فروری تک جواب طلب کر دیا۔ تحریری طور پر بتایا جائے سابق وزیر داخلہ کا نام ECL میں کیوں شامل کیا گیا، عدالت کا حکم۔ مری اور گلیات میں برف باری، بالائی علاقوں میں ہر سو سفیدی، آزاد کشمیر میں 3 روز بعد برف باری کا سلسلہ تھم گیا۔ سیاحتی علاقوں میں سڑکیں بند، وادی نیلم اور لیپا کا دیگر علاقوں سے زمینی رابطہ منقطع، لواری ٹنل کے اطراف سڑک بحال کر دی گئی۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں پھر سے دھند کا راج، موٹر وے مختلف سیکشنز پر بند۔ کراچی میں 22 سے 24 فروری کے درمیان بارشوں کی پیش گوئی۔ سپریم کورٹ نے مبینہ دھاندلی پر انتخابات کالعدم قرار دینے کی درخواست خارج کر دی۔ درخواست گزار کو عدم پیشی پر 5 لاکھ روپے جرمانہ عائد، ریاست یقینی بنائے، کورٹ مارشل ہوا شخص بریگیڈیئر کا رینک استعمال نہ کرے۔ درخواست گزار نے اچانک بیرون ملک جانے کی وجہ نہیں بتائی، کہیں یہ ملک کے خلاف سازش تو نہیں، ریاست اس معاملے کو دیکھے۔ چیف جسٹس قاضی فاریسہ کے ریمارکس۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے آغاز میں تیزی، 831 پوائنٹس اضافے سے 61,000 پوائنٹس کی حد بحال ہو گئی۔ 100 انڈیکس 61,295 پوائنٹس پر پہنچ گیا۔ شہباز شریف وزیر اعظم، آصف علی زرداری صدر کے امیدوار ہوں گے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں شراکت اقتدار کا فارمولہ طے۔ شہباز شریف، بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری کا مشترکہ پریس کانفرنس میں اعلان،
ملک کو بحرانوں سے نکالنے کا عزم۔ بلاول بھٹو نے کہا تمام عہدوں سے متعلق فیصلے کر لیے ہیں، اعلان بعد میں ہوگا۔ شہباز شریف کا بلاول اور آصف علی زرداری سے اظہار تشکر۔ بولے پیپلز پارٹی نے کسی وزارت کا تقاضا نہیں کیا، تمام عہدوں کے لیے مشاورت سے فیصلے کریں گے۔ ہمارے مطلوبہ نمبر پورے ہیں۔ پی ٹی آئی، سنی اتحاد کونسل اور MWM سے اتحاد کے باوجود نمبر پورے نہ ہو سکے۔ شراکت اقتدار کا معاہدہ، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی نون لیگ کا ہوگا۔ چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی اور ڈپٹی چیئرمین نون لیگ سے ہوگا۔ سندھ اور بلوچستان میں گورنر مسلم لیگ نون نامزد کرے گی۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں گورنر لگانے کا اختیار پیپلز پارٹی کا ہوگا۔ وزیراعلی بلوچستان بھی جالا ہوگا۔ MKM کو کیا ملے گا؟ نون لیگ اور متحدہ کے درمیان مذاکرات کا ایک اور راؤنڈ آج اسلام آباد میں ہوگا۔ چیف الیکشن کمشنر کی موجودگی میں دھاندلی کی شفاف تحقیقات ممکن نہیں۔ PTI نے سکندر سلطان راجہ کے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں فارم 45 کے مطابق نتائج کا اعلان کیا جائے، سابق کمشنر لیاقت چٹھا اور اہل خانہ کو تحفظ دیا جائے۔ امید ہے ہمیں مخصوص نشستیں مل جائیں گی۔ PTI کے حمایت یافتہ مزید 32 ارکان نے پارٹی سرٹیفکیٹ الیکشن کمیشن میں جمع کرا دیے۔ نئی حکومت کا قیام پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، ہم مداخلت نہیں کریں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر کی پریس بریفنگ۔ کہا دھاندلی کے الزامات کی شفاف تحقیقات چاہتے ہیں، انکوائری پاکستانی قانون کے مطابق ہونی چاہیے۔ DC اسلام آباد اور پولیس افسران کے خلاف توہین عدالت کیس، گزشتہ سماعت پر غیر حاضری، جسٹس بابر ستار نے DC اسلام آباد پر برہم غیر مشروط معافی مسترد کر دی۔ عدالت کا DC کو دوسرے شو کاز نوٹس کا پیر تک جواب جمع کرانے کا حکم، بیرون ملک جانے سے بھی روک دیا۔ کہا کیس کا فیصلہ آئندہ ہفتے سنائیں گے۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں شیخ رشید کا نام ECL سے نکالنے کی درخواست پر سماعت، عدالت نے وزارت داخلہ اور وفاقی حکومت سے 28 فروری تک جواب طلب کر دیا۔ تحریری طور پر بتایا جائے سابق وزیر داخلہ کا نام ECL میں کیوں شامل کیا گیا، عدالت کا حکم۔ مری اور گلیات میں برف باری، بالائی علاقوں میں ہر سو سفیدی، آزاد کشمیر میں 3 روز بعد برف باری کا سلسلہ تھم گیا۔ سیاحتی علاقوں میں سڑکیں بند، وادی نیلم اور لیپا کا دیگر علاقوں سے زمینی رابطہ منقطع، لواری ٹنل کے اطراف سڑک بحال کر دی گئی۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں پھر سے دھند کا راج، موٹر وے مختلف سیکشنز پر بند۔ کراچی میں 22 سے 24 فروری کے درمیان بارشوں کی پیش گوئی۔ اور HBL PSL کا میلہ، ملتان سلطانز نے اسلام آباد یونائیٹڈ کو 5 وکٹوں سے شکست دے کر دوسری کامیابی حاصل کر لی۔ 145 رنز کا ہدف ملتان سلطانز نے 1 گیند پہلے حاصل کیا۔ آج پشاور زلمی کا مقابلہ کراچی کنگز اور ملتان سلطانز لاہور قلندر سے ٹکرائیں گے۔